جنسی عمل سے پہلے خوشبو کا استعمال۔ اسلام ایک خوبصورت اور پیارا مذہب ہے۔ اس پاک ذات کے لاکھوں احسان ہیں کہ ہمیں ایک مسلمان ملک اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دوستو، کافی ساری پوسٹیں دیکھی ہوں گی، ویڈیوز دیکھی ہوں گی آپ نے میری۔ جنسی شہوت کو بھڑکانے کے لیے بہت سارے پہلو پر بات کر چکے ہیں، پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنسی شہوت اور خوشبو کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دوستو، محبوب کے پسینے کی بو اور بعض عطروں کی خوشبو جنسی شہوت بھی پیدا کرتے ہیں اور جنس مقابل میں نفسیاتی نامردی اور سرد موری کے باعث بنتے ہیں۔ جیسے تمباکو کی بو بھی عورت کو مرد سے متنفر کر دیتی ہے۔ اگر کوئی اوسط عورت تمباکو نوش منہ کو گوارا کر لے تو یہ اس کی شرافت ہے، مگر یہ بڑا ظلم ہوگا اگر کوئی گندا ذہن عورت سے یہ توقع رکھے کہ وہ اپنے منہ میں طبلہ عطار گھول لیا کرے تاکہ اس کی خوش مشامی کو ٹھیس نہ لگے۔ میں عورتوں میں تمباکو نوشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی ایک وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں کو ہر شعبہ زندگی میں شکست دینا چاہتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مرد کے غیر جمالیاتی برتاؤ کا انتقام لینا چاہتی ہیں۔ آج کل مجردین کی عادتیں بہت معصوم بنی ہوئی ہیں، جن میں تمباکو نوشی، شراب خوری اور قمار بازی داخل ہیں۔ پہلے سے زیادہ متاحل زندگی کو ضرر پہنچا رہی ہیں۔ لوگوں کی عشقیہ زندگی میں عورت کے جسم کی فطری خوشبو ہمیشہ ایک اہم عنصر سمجھی گئی ہے۔ ایک حساس عاشق عموماً اپنے معشوق کا رومال، فیتا، بالوں کی لٹ یا کوئی اور چیز حاصل کر کے ایک قسم کا حظ حاصل کرتا ہے، اور محبوبہ بھی ان تحفوں کے اثر سے خوب واقف ہے اور کسی نہ کسی عنوان سے انہیں تیار کر کے پیش کرتی ہے۔ زمانہ قدیم میں عورت کے جسم کی فطری خوشبو اہم تھی۔ دوستو، اچھی خوشبو میں کافی شہوانی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر جانے سے سخت منع کیا ہے اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کی تائید کی تاکہ شوہر کو بیوی میں جنسی شہوت محسوس ہوتی رہے۔ کافی عورتوں کے پسینے کی بو عجیب ہوتی ہے، جن سے شوہر کو جنسی شہوت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہ پسینے کی بو محسوس ہوتے ہی مرد کے جنسی جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ میان سے ملنے والے اچھے سے نہا دھو کر خوشبو لگا کر پھر اپنے میاں کے قریب جائے تو تمام شکوے دور ہو جائیں۔ ان عورتوں کے جو کہتی ہیں میرا شوہر میری عزت نہیں کرتے، یہ میری کیئر نہیں کرتے، کیسے کرے گا؟ آپ سارا دن کام کاج اور کچن میں کام کرتے کرتے پسینہ سے شرابور ہو جاتی ہیں اور رات کو اپنے شوہر کو وہی بدبودار جسم دیں گی تو اس بیچارے کے تو سارے جذبات مدھم ہو جائیں گے۔ اس کام کے لیے خود کو تیار کریں، جیسے آپ کھانے کے لیے تیاری کرتی ہیں، ہاتھ دھوتی ہیں، جس پلیٹ یا برتن میں کھانا کھاتے ہیں اسے دھوتے ہیں اور کھانے کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیا آپ واش روم میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ نہیں، نہ تو پھر جنسی شہوت پوری کرنے کے لیے بھی ایسی ہی تیاری کریں۔ اس میں 80% مردوں کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ جیسے ٹھرکی مرد جب باہر والی سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سنو جان، کل تم جو کپڑے پہن کر آئی تھی کیا لگ رہی تھی تم، اور تمہارے بال کس نے سیٹ کیے تھے، کمال لگ رہے تھے، استغفر اللہ۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنی بیوی میں کشش پیدا کرنے کے لیے قدم اٹھائیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کے اچھے کپڑوں کا بندوبست کریں، جو پسند ہو آپ کو خوشبو لے کر دیں بیوی کو، اور جب بیوی تیار ہو کر آپ کے سامنے آئے تو اس کی جھوٹی موٹی تعریف کریں۔ جیسے اپنی گرل فرینڈ کو مسکے لگاتے ہیں، اپنی بیوی میں جنسی جذبات پیدا کرنے کی خاطر ایسے ہی اپنی بیوی کو چونا لگائیں، کیونکہ کچھ عورتیں درویش ٹائپ کی ہوتی ہیں، اس میں اگر مرد سمجھدار ہو تو کام چل جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ایسے الفاظ گھر میں بیوی کو بولنے میں شرم محسوس ہوتی ہے ٹھرکیوں کو۔ شیطان کے لیے سب سے افضل کام ہے میاں بیوی میں جھگڑا اور فساد پیدا کرنا، اور میاں بیوی میں دوریاں کروانا اچھا لگتا ہے۔ اور صد افسوس کہ آج کل کے میاں بیوی شیطان کا خوب ساتھ دیتے ہیں،
تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑنا جھگڑنا، شوہر حضرات سمجھدار بنیں۔ جس طرح باہر والی کو پٹانے کی خاطر مکھن لگاتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو مکھن لگانے کی خاطر مذاقیہ باتیں کریں، اس کی تعریف کریں۔ یہ فقرے بولتے ہیں نہ کہ میری بیوی سیکس میں میرا ساتھ نہیں دیتی، یہ فقرے مت بولیں تو معاملات ختم ہو جائیں گے۔